ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ چوتھے ہفتے میں ہمارا اردو گرامر کا ٹاپک ہوگا غیر رسمی خط، جو آپ کی کتاب اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو خطوط نویسی کے تدریسی مقاصد سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہم خطوط نویسی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ خطوط نویسی شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق ہدایات کے بارے میں جانیں گے، اصول و ضوابط پر تبادلہ خیال کریں گے اور دیے گئے موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ خطوط نویسی کی اقسام۔ خطوط نویسی کی دو اقسام ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خط کسی ادارے یا پیشہ ور افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ غیر رسمی خطوط کو نجی یا ذاتی خطوط بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آ جاتے ہیں خطوط نویسی سے متعلق اہم نکات کی طرف۔ خط کو مکتوب، لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ خط کو پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور ہر پیراگراف میں موضوع کے ایک نئے پہلو پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ خط کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے اور خط کا مؤثر اختتام ہونا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں خطوط نویسی کے اصول و ضوابط پر۔ آج ہم غیر رسمی خط لکھیں گے، اس لیے خط لکھنے کے اصول و ضوابط کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں۔ خط کی شروعات مقام روانگی یعنی اپنے ایڈریس یا پتے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد خط جس تاریخ کو لکھا جا رہا ہو وہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ القاب یعنی جس کو خط لکھ رہے ہوں اس کے رتبے کے مطابق اس کو محترم یا جناب سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر غیر رسمی خط ہے تو حال احوال پوچھا جاتا ہے، اور اگر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو حال احوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد خط کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصے کو نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ آخری پیراگراف میں خط کی تفصیلات کو سمیٹ کر الوداعی کلمات تحریر کیے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے آج کے موضوع پر۔ تو خط لکھنے کے لیے آج آپ کے پاس جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دوست اردو کے مضمون میں کافی کمزور ہے، آپ نے اسے خط لکھ کر اردو بہتر کرنے کی تجاویز دینی ہیں۔ اردو زبان میں بہتری لانے کے لیے اردو زبان سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ اردو پڑھائی کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے دو فوائد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی بلند خوانی اچھی ہو جاتی ہے اور دوسرا معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اردو کے مضمون میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ زبان سے ناواقف ہونا بھی ہے، اس لیے اپنے ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے کے لیے کسی بھی کتاب یا میگزین سے کوئی پیراگراف پڑھیں اور ان میں سے مشکل الفاظ نکال کر لکھائی کی مشق کریں۔ اس سے آپ کے لکھنے کی مشق ہو جائے گی
اور مشکل الفاظ کے معنی لغت سے جب تلاش کیے جائیں گے تو ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھر کے لیے تحریری کام کے طور پر آپ نے اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 17 پر دیے گئے موضوع پر غیر رسمی خط لکھنا ہوگا۔ آپ نے بھی خط کے ذریعے اپنے دوست کو اردو زبان میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دینی ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اردو ادب کے حصے کی طرف۔ چوتھے ہفتے میں ہم اردو ادب میں نظم بیٹے کی قربانی پڑھیں گے، جو آپ کی جماعت ششم کی کتاب سریر خامہ کے صفحات 16 تا 18 پر ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ اس سے متعلق تدریسی مقاصد جان لیں۔ تدریسی مقاصد میں ہے نظم کی پڑھائی اور اس پر تبادلہ خیال، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا، نظم کا خلاصہ، نظم کا اخلاقی پہلو اور نظم سے متعلق مشقی سوالات حل کرنا۔ نظم بیٹے کی قربانی شاعر حفیظ جالندری نے لکھی ہے۔ شاعر کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں اور نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ بھی شاعر حفیظ جالندری نے لکھا ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک باپ کی بیٹے سے محبت اور بیٹے کی فرما برداری اور پھر ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذکر کر رہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب سنایا تو اس سارے واقعے میں کسی تذبذب یا بے چینی کا شکار نہ ہوئے۔ باپ بیٹا دونوں نے رضائے خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ عید قرباں اسی سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ نظم بیٹے کی قربانی کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور اللہ کے حکم پہ سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کشمکش اور بے چینی کے بغیر صدقے دل سے احکام خداوندی کو مانا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نوازتا ہے اور اس کا دنیا و آخرت میں کئی گنا اجر ملتا ہے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب آ جاتے ہیں خلاصہ نگاری کی طرف۔ خلاصہ نگاری کے لیے سب سے پہلے نظم اور شاعر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اشعار کو بغور پڑھنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ لغت میں سے تلاش کیے جاتے ہیں۔ پھر نظم کے ہر شعر کا مفہوم سمجھنے کے بعد ہر شعر سے متعلق اہم نکات تحریر کیے جاتے ہیں۔ تمام اہم نکات کی مدد سے نظم کو واقعے کی صورت میں تحریر کیا جاتا ہے۔ ایک ہی جملے کی بار بار تکرار سے گریز کرنا چاہیے اور واقعے کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہیے۔ مشقی سوالات یعنی گھر کے کام میں آپ کو درج ذیل مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کرنے ہوں گے اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہوگا۔ الفاظ یہ ہیں: پدر، سعادت مند، طاعت گزاری، بشاش، تذبذب، تعمیل، ایثار۔ اس کے علاوہ مشقی سوال نمبر 5 میں نظم کے دیے گئے مصرعوں کو نثر میں تبدیل کرنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، آخر میں میرا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اپنے والدین کا حکم مانیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری میں ہے۔ نیک اور اچھے کام کریں تاکہ اپنے والدین کے لیے باعث راحت اور اطمینان بن سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ ویک 4 کی اسائنمنٹ student.apms.pk پر سبمٹ کروائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔